اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اور جلالین کا صفحہ 108 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت پوچھو چیزوں کے بارے میں، ان تبدا تظہر لکم تسؤکم، اگر ظاہر کی جائے، تبدا کے معنی میں خود واضح کر رہے ہیں، تظہر ظاہر کی جائے تمہارے لیے تو تم کو برا لگے۔ کیا مطلب؟ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جن کے بارے میں جو ہے سوال کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے، کچھ تکلیف ہو جائے یا کچھ تم کو جو ہے پریشانی میں تم آ جاؤ۔ لما فیہا من المشقت، اس سے جو کچھ اس میں مشقت ہے، یعنی اس سے تم مشقت میں پڑ جاؤ اور کر نہ سکو تو تم کو جو ہے برا لگے۔ اچھا، آیت کے شروع میں وَنَزَلَ لَمَّا أَكْثَرُوا سُؤَالَهُ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹ گیا تھا، وہ بھی دیکھو، اور نازل ہوئی یعنی اگلی آیت جب وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کیے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ سوالات اگر کرو گے تو تم کو اگر اس سوال کا جواب ظاہر کر دیا جائے تو تم کو مشقت ہو جائے گی، اس لیے زیادہ سوالات مت کرو، عمل زیادہ کرو، سوال کم کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو گے اس کے بارے میں جس وقت کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے یعنی نازل ہو رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی سوال کا جواب دے دیا جائے گا، اور اس جواب کے اندر احکام تھوڑا سخت رہیں گے تو تم کو کیا ہوں گا؟ پریشانی ہو جائیں گی۔ ایسے ہی جیسا کہ بقرہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوالات کیے تھے بقرہ کے بارے میں، سوال جتنے ہوئے مشقتیں اتنی بڑی، ایسا اس واسطے سوال نہیں کرنا۔ اس کا واقعہ بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حج کے موقع پر فرمایا کہ علی کلی عامن حج، ایسے کچھ الفاظ ہیں، او کما قالا، کہ کیا ہر سال حج فرض ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر فرض ہو جاتا، جتنا تم سے کہا گیا اتنے پر عمل کر لو اور سوال مت کرو، ایسا۔ بہرحال مطلب کیا ہے؟ المعنی اذا سألتم عن اشیاء فی زمنہ ينزل القرآن بابتدائها، مطلب یہ ہے کہ جب تم سوال کرو گے چیزوں کے بارے میں اس کے زمانے میں، کس کے زمانے میں؟ قرآن کی نازل ہونے کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ ينزل القرآن، تو قرآن نازل کیا جائے گا اس کے ظاہر کرنے کے بارے میں، وَمَتَا أَبْدَاهَا سَاءَتْكُمْ، اور جب اس کو ظاہر کرے گا تو تم کو برا لگے گا۔ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا، خلاصہ کیا ہوا؟ تم ان سے سوال مت کرو۔ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اب تک جو کر چکے ہو وہ اللہ معاف کر دیا، اب آئندہ سے مت کرو۔ عن مسألتکم فلا تعودوا، یعنی تمہارے سوال کو اللہ نے معاف کر دیا، مسئلہ سوال، تو تم کیا کرو؟ اب زیادہ سوال اب مت لوٹو، اب واپس مت آؤ، یعنی اب سوالات مت کرو، جتنا کر دیا بس۔ اللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے۔ قد سألها، بے شک اس کا سوال کیا ہے، یعنی ان چیزوں کا سوال کیا ہے، قوم من قبلکم، تم سے پہلی قوم نے، تم سے کون ہے پہلی قوم؟ ہو یہود زیادہ تر، سمجھ میں آ گیا نا سب، اور بھی کرے ہوں گے لیکن یہود بہت زیادہ کرے ہیں۔ انبیاءہم، اپنے انبیاء سے، فاجیبوا ببیان احکامہا، تو انہیں جواب دے دیا گیا اس کے احکام کے بیان کے بارے میں، اس کے احکام کے بیان کا جواب دے دیا گیا۔ ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، صاروا بہا کافرین بترکہم العمل بہا، پھر وہ کافر ہو گئے اس پر عمل کے چھوڑنے سے، صرف چھوڑتے ہی کافر نہیں ہوتے تھے، عمل کا انکار کر دیے تو کافر ہو گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ترک بول کر یہاں پر انکار ہے، انکار کے ساتھ ترک بول کر کیا ہے مراد لینا؟ انکار کے ساتھ ترک کرنا، سمجھنا، ڈائریکٹ ترک نہیں بول سکتے اپن، بترک العمل لا بنفسی تلک الاشیاء، سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ما جعل شرع اللہ، نہیں بنایا یعنی مشروع کیا اللہ نے، بحیرہ کو اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو۔
اب آپ لوگ بولیں گے بس یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے بتوں کے نام پر چھوڑے جانے والے چند جانور ہیں۔ اگر امتحان میں یہ سوال آیا تو یہ ضرور پوچھا جاتا ہے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام کی تعریف کرو۔ تعریف ہمارے مفسر خود کر رہے ہیں، آپ غور سے دیکھو، غور سے دیکھو۔ نہیں مشروع کیا اللہ نے بحیرہ کو اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، جیسا کہ اہل جاہلیت اس کو کرتے تھے، اہل جاہلیت اس کو کرتے تھے۔ یعنی اس کے بارے میں سوال ہوا کہ بعض جانور جو اس طرح بتوں کے نام پہ چھوڑے جاتے ہیں، اب ان کا کیا کرنا، ان کا کیا کرنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کہ دیکھیے بھائی ان جانوروں کو اللہ نے مشروع نہیں کیا ہے، ایسا چھوڑنا ہی غلط، ایسا چھوڑنا ہی غلط۔ چنانچہ اب روایت ذکر کرتے ہیں روى البخاری عن سعید بن المسیب، بخاری نے روایت کیا سعید بن مسیب کے بارے میں سے روایت کیا ہے، قال البحیرۃ التي يمنع درها للطواغیت، در مانے لبن ہے یہاں پہ مراد، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ بحیرہ وہ ہے، بحیرہ وہ اونٹنی ہے، روکا جاتا تھا اس کا دودھ طواغیت کے لیے، روکا جاتا تھا اس کا دودھ، بت طاغوت کی جمع ہے طواغیت، بتوں کے لیے، اس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ تھنوں میں دودھ ہے، ویسے گاؤشالہ میں جیسے گائے ہیں نا، گاؤشالاؤں میں جیسے گائے ہیں ویسے ہی جو ہے ایسے جانوروں کو، اونٹیوں کو کیا کر دیتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ گاؤشالہ کی جو گائیں ہوتی ہے ان کے گوبر سے فائدہ اٹھاتے، ان کی دودھ سے فائدہ اٹھاتے، پھر بولتے کہ یہ جو ہے کئی کے لیے ہے، خالی پوجا کے لیے ہے، ان کی حفاظت کے لیے گاؤشالہ بنا ہوا ہے، بولتے سب فائدہ اٹھاتے بدماشاں۔ یہاں پہ بھی وہ ویسے کرتے تھے ہوں گے اس زمانے میں، تو ان کا دودھ روکتے تھے جانوروں کے، وہ بتوں کے لیے۔ فلا يحلبها احد من الناس، تو نہیں دوہتا تھا اس کو لوگوں میں سے کوئی۔ والسائبۃ، اور دوسرا سائبہ، دوسرا کیا ہے؟ کانوا یصیبونها لآلہتہم یترکونہا، یہ بھی وہی چیز ہے، یصیبونہا بولے تو آزاد چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، ان کو آزاد کر دیتے ان کے بتوں کے لیے، معبودوں کے لیے، یہ بھی وہی ہے۔ صاحبہ کیا ہے؟ دودھ نہیں روکتے تھے، یہاں بت کچھ آزاد چھوڑ دیتے تھے، بت کو آزاد چھوڑتے تھے اپنی معبودین کے لیے۔ فلا يحمل علیہا شیء، نہیں اٹھایا جاتا تھا اس پر کچھ، اس پر کچھ بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ والوسیلہ الناقۃ البکر تبکر فی اول نتاج الابل بانثی ثم تثنی بعدہ بانثی، کیا مطلب بھائی؟ وسیلہ وہ اونٹنی ہے، وہ نوجوان اونٹنی ہے جو اونٹ کے جننے کے شروع میں انسا کو جنتی تھی، لفظی ترجمہ ہے یہ، تبکرو فی اولی نتاج الابل بانثی، نوجوان اونٹنی جو جنتی تھی اونٹ کے اول پیدائش میں مؤنث کو، اونٹ کی اول پیدائش میں کس کو جنتی تھی بھائی؟ مؤنث کو، یعنی اس کا بچہ مؤنث ہوتا تھا۔ جی بالکل۔ کتنے لوگ تھے ترانے میں آج؟ تھے آپ؟ کوئی بھی نہیں تھے؟ انہوں ایک تھے۔ اللہم حفظنا۔ ہاں چلو بھائی مت کرو بابا ایسا، پابندی سے رہو، اتنی سردی میں بھی ہم جو پیر درد رکھے، سردی سے زیادہ ہو رہا، پھر بھی میں بھاگ کے آ رہا ہوں۔ فلا يحمل علیہا شیء، ہو گیا نا؟ صاحبہ وہ اونٹنی جس کو، ہو گیا صاحبہ کب ہوگا؟ وسیلہ وہ اونٹنی، نوجوان اونٹنی جو پہلی بچہ پیدا کرنے میں مؤنث کو جنتی تھی، ثم تثنی بعدہ بانثی، پھر جنتی تھی دوسری اس کے بعد مؤنث کو، دوسرا جنتی تھی اس کے بعد مؤنث کو۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی اونٹنی ہے پہلی بار جب گاب ہوتی تو کیا جنتی تھی؟ مؤنث جنتی تھی، پھر دوبارہ بھی مؤنث جنتی تھی، بیچ میں کوئی مذکر نہیں آتا تھا، تو اس کو بولتے تھے کیا بولتے؟ وسیلہ، کیا بولتے تھے اس کو؟ وسیلہ۔ اب اس کو بھی کیا کرتے تھے؟ اس کو بھی سمجھتے تھے یہ بھی بتوں کے لیے، یہ بھی بتوں کے لیے۔ وَكَانُوا يُصِيبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ، اور اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے لیے۔ ان وصلت احداہما بالاخرى ليس بينهما ذکر، اگر ان وہ تو اگر نہیں اگر نہیں ہو واو کے، ہاں اگر ملا لی
ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ نہیں ہو ان دونوں کے درمیان مذکر، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا لی، مطلب پہلی بار بچہ جنی، دوبارہ بچہ جنی، بیچ میں کوئی مذکر نہیں ہے، تو تب جا کے وہ بنی وسیلہ۔ اور آگے ہے لاسٹ میں حام، حام فحل الابل، فحل الابل وہ تو مذکر اونٹ، اونٹ، فحل الابل وہ تو کیا ہے؟ اونٹ۔ یضرب الضراب المعدودہ، اب یہ یضرب کے معنی مارنا ہے، مارنا سے مراد یہاں پہ جفتی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جفتی کرنا، یعنی مؤنث کے اوپر چڑھ جانا، سمجھ گئے؟ تو وہ ایک معدود انداز میں جفتی کرے، معدود انداز میں، معدود تو ایک مقررہ تعداد میں۔ اللہ ہمیشہ جو ہے اونٹ کو اونٹنیوں کے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، اپنی مرضی سے من پسند لے آ کے چھوڑتے تھے، اپنے لے آ کے چھوڑتے تھے، تو ایک مرتبہ لے آ کے چھوڑ دیے، دوسری مرتبہ لے آ کے چھوڑ دیے، روایت میں آتا ہے کہ 10 بار کرتے تھے ایسا، تو 10 مرتبہ انہیں کیا کرا بھائی؟ جفتی کرا، بس اس کا حساب کرتے تھے۔ تو مذکر اونٹ جو جفتی کرے معدود تعداد میں، پھر جب وہ پورا کر دیتا ہے اپنی جفتی کو، وَدَّعُوهُ لِلتَّوَاغِيثِ، تو اس کیا کرتے تھے؟ اس کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے لیے، وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ، اور اس کو حمل سے، حمل میں اٹھانا، حمل وہ تو اردو کا حمل نہیں ہوتا ہے، بوجھ اٹھانے سے، بوجھ اٹھانے سے اس کو چھوڑ دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے اس کو، بوجھ اٹھانے سے، بہرحال اس کو سانڈ بنایا تھا، کیا بناتے تھے؟ سانڈ۔ سانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں جو ہے بار برداری کے لائق نہیں ہے، بس اس کا کام بوجھ کرنا ہے۔ آئیے بات سمجھ میں؟ اب یہاں پہ جو ہے کھلگوں کو کرتے ہیں صاحب، کس کو کرتے ہیں؟ کھلگوں کو، جو لوگ بھینساں پالنے والے ہیں ان لوگ ضرورت پڑتی۔ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، تو اس پر جو ہے کسی چیز کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ وَسَمَّوْهُ الْحَامِي، اور اس کو کیا بولتے تھے؟ حامی بولتے تھے، حام بھی بولتے تھے، حامی بھی بولتے تھے۔ بہرحال یہ 4 قسم کے جانور تھے، اور ان کے بارے میں عقیدہ یہ تھا کہ یہ جانور جو ہے جس کام کے لیے وہی کام ہو سکتا ہے، دوسرا کام کرنا گناہ ہے، یہ سمجھتے تھے۔ یہ غلط ہے، یہ سب غلط ہے، اللہ نے ایسا مشروع نہیں کیا ہے۔ اب اگر سوال آتا کوئی آدمی اس طرح پر کر لے تو کیا حرج ہے؟ کوئی آدمی اس طرح کر لے، نہیں کیا حرج ہے، کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ انہیں توبہ کر لینا، حکم یہ ہے کہ انہیں توبہ کر لینا اور اپنی حرکت سے باز آ کر جو ہے اللہ سے معافی مانگ لینا، تو پھر وہ جانور جو ہے عام جانور کی طرح ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، فی ذالک، اس بارے میں، وَنِسْبَتِهِ إِلَيْهِ، اور اس کو اس کی طرف منسوب کرنے میں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اس بات کی عقل نہیں رکھتے، أَنَّ ذَلِكَ افْتِرَاءً، کہ وہ افطرا ہے، جھوٹ ہے، لِأَنَّهُمْ قَلَّدُوا فِيهِ آبَاءَهُمْ، اس لیے کہ وہ لوگ اس میں اپنے باپ داداؤں کی تقلید کیے ہیں، قلد بولے تو تقلید کیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کی طرف، جو اس کی طرف جو اللہ نے، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور رسول کی طرف، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، کیا ہے وہ؟ قرآن، قرآن اور رسول کی طرف آؤ، یعنی الی حکمہ، یعنی اس کے حکم کی طرف، من تحلیل ما حرمتم، اس کے حلال کرنے میں جو تم نے حرام کر لیا ہے، تم نے جو حرام کر لیا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ اس کے حلال کا اقرار کرتے ہوئے قرآن مجید کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں حسبنا، کافینا، ہم کو کافی ہے، ما وجدنا علی آباءنا، وہ چیز جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، یعنی دین اور شریعت، ہم کو وہی دین اور شریعت کافی ہے، یہ کہتے ہیں۔ قال تعالی احسبهم ذلک، کیا وہ ان کو کافی ہے؟ کیا وہ ان کو کافی ہے؟ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى الْحَقِّ، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا نہ جانتے تھے کوئی چیز اور نہ ہدایت پاتے تھے حق کی طرف، تب بھی ان کو کافی ہے باپ دادا، باپ دادا تب بھی کافی ہیں کیا؟ والاستفہام للانکار، استفہام انکار کے لیے، یعنی ان کو یہ قطعاً نہیں عقیدہ رکھنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہارے جان ہیں، تم پر تمہاری جانیں ہیں، کیا مطلب تم پر تمہاری جانیں ہیں؟ احفظوها وقوموا بصلاحها، یعنی تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو اور ان کی صلاحیت پر قائم رہو، ان کی اصلاح پر قائم رہو، دوسروں کی پر قائم رہو، دوسروں کی فکر زیادہ مت کرو، چھوڑ دو، جتنا انہوں نے نصیحت کرنا ہے کر دو، اس کے بعد کیا کرو؟ اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں تم کو نقصان پہنچائے گا وہ شخص جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پالو گے، جب تم ہدایت پالو گے تو گمراہ آدمی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب ہدایت ہوتی کب؟
ہدایت اسی وقت میں ہوتی ہے جب ہم اپنے جو ہے پوری فکر کرنا، ساتھ میں جو ہے دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی نصیحت بھی کرتے رہنا، تبھی جا کے ہم ہدایت پائے. نہیں بھائی انہیں کچھ بھی کر لینے دو، میری کو اپنی فکر ہے، ایسا نہیں بولنا ہے. دوسرے کی نصیحت کرنا بھی اپنی ہدایت کے اندر شامل ہے، یہ بات سمجھنا. دوسروں کو نصیحت کرنا بھی اب یہ نہیں سوچنا ہے کہ انہیں پورا سدھرا تو ہی جو ہے میں اچھا رہوں گا، نہیں تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، بلکہ اس کو سدھارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، نصیحت آپ کی ذمہ داری ہے بس. قیل کہا گیا المراد لا يضركم من ضل من اہل الکتاب، کہا گیا ہے کہ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو نہیں نقصان پہنچاتے تم کو، وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے اہل کتاب میں سے. یعنی خاص طور پر یہاں اہل کتاب مراد ہے، بول رہا ہوں اہل کتاب میں سے جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ مراد ہے. وقیل المراد غیرہم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے غیر بھی مراد ہے، یعنی اہل کتاب بھی مراد ہوئے یا غیر اہل کتاب بھی مراد ہے. بعض لوگوں نے کہا حدیث ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا سألت عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے پوچھا. فقال، تو آپ نے فرمایا ائتمروا بالمعروف، دیکھو تم معروف کا حکم کرو، تم کیا کرو؟ امر سے ائتمر، معروف کا حکم کرو. وتناہوا عن المنکر، اور منکر سے کیا کرو؟ روکو. حتی اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک نفسک. آپ نے فرمایا تم یہ دو کام کرتے رہو، بھلائی کا حکم بھی کرتے رہو، برائی سے روکتے بھی رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، اور خواہشات کا اتباع کیا جا رہا ہے، ہون متبعن، خواہشات کا اتباع کیا جا رہا ہے، وہ دنیا مؤثرتن، اور دنیا کی ترجیح دی جا رہی ہے، دنیا کی یعنی بہت زیادہ ہو گیا یہ، ہر آدمی بخل کر رہا ہے، ہر آدمی جو ہے اپنے خواہش نفس پر چل رہا ہے، اور خوب دنیا کی جو ہے ترجیح دی جا رہی، اور پسند کر رہا ہے ہر ذی رائے اپنی رائے کو، ہر ذی رائے اپنی رائے کو پسند کر رہا ہے، اعجاب خود پسندی کو بولتے ہیں اعجاب. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ فعلیک نفسک، تو اپنے نفس کی حفاظت کر، تجھ پر تیرا نفس ہے، بولے تو حفاظت کرو، تم اپنے آپ کی حفاظت کرو بھائی، اب جتنا نصیحت کرنا ہے تم کر دیے. رواہ الحاکم وغیرہ، حاکم نے بھی روایت کیا، اس کے علاوہ بھی روایت کیا ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہی تم کو بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. فیجازیکم بہ، بتا کر کیا کرے گا بھائی؟ اس کا تم کو بدلہ دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.